ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریف حمد ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور تنہا اس کائنات میں متصرف اور مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے سب نبی و رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، آپ کی اس پیاری خوبصورت مسجد میں اس عظیم الشان اجتماع میں حاضری کا موقع ملا۔ اس علاقے سے گزرنا تو کئی دفعہ ہوتا تھا، معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی ایک پیاری مسجد ہے جہاں احباب جماعت بڑے صاحب ذوق ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جناب قاری عبدالعظیم صاحب کے والد محترم عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، جنازے کے لیے حاضری ہوئی۔ اس علاقے سے ایک میری یاد اس طرح بھی وابستہ ہے کہ تھوڑا آگے ملیاں کلاں ہے، وہاں حفظ کی کلاس کے 1988 کی بات ہوگی۔ میرے ساتھی تھے قاری محمد رمضان رحمانی صاحب، وہ حفظ کے میرے ساتھی تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، پھر انہیں کسی نے شہید کر دیا، تو وہاں کافی آنا جانا تھا۔ آج سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے بولنا اصل میں کچھ دشوار ہے کہ کل سے طبیعت بہت خراب تھی،
میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن قاری عبدالعظیم صاحب کے پروگرام میں حاضری ضروری تھی، اس لیے چند کلمات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کریں، وہ سچے نبی تھے۔ قرآن پاک کے ان الفاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے پاک نبی کو فرمایا کہ آپ ذکر کریں، لہذا ان کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ گزشتہ کچھ دنوں میں کئی ایسے امور اور عبادات، قربانی ہے اور حج ہے اور ان کی بڑی تفصیلات ہیں، جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے۔ آپ نے اپنے امام اور خطیب صاحب سے کئی باتیں سنی ہوں، لیکن یہ ذکر خاص دنوں کے لیے ہی اس کی انتہا نہیں ہے، جب چاہے کرے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ذکر فرمایا، جب مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اس کے اندر بت پڑے تھے 360 بت، اور اندر سونا اور چاندی بھی تھا اور بہت سارے پیسے بھی تھے۔ وہ خزانے کتنے تھے امام طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بت نکالے گئے ان میں 2 بت تھے، ایک بت کو مکہ کے لوگ ابراہیم کہتے تھے اور دوسرے کو اسماعیل کہتے تھے، اور وہ اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹے بت بنائے ہوئے تھے، اور بت یا معبود جو بنائے جاتے ہیں وہ عموماً جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ بت تو بت ہے، معبود حقیقی اور سچا معبود ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کی طرف ساری زندگی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری دعوت بھی توحید کی دعوت ہے۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے توحید کی دعوت کی پاداش میں عید والے دن جڑاوالا میں اپنی قربانی پیش کی، توحید کی پاداش۔ ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، انہی کی دعوت آگے پہنچا۔ آئیے قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر کریں تو ذکر کرتے ہیں۔ ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مہربان باپ۔ ان کو نوح ثانی اور آدم ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذکر کرو، اور خود اللہ نے کتنا کیا،
آلہ علم فرماتے ہیں قرآن کریم کی 25 سورتوں کی 63 آیات میں 70 سے زائد مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام نامی آیا ہے۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم، حضرت نوح سے یعنی ان کی پیدائش سے 890 سال بعد یا اس کے برعکس 980 سال بعد پیدا ہوا، اور اکثر کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت نوح کا زمانہ پایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے جو فرزند عطا فرمائے وہ ہے اسماعیل، ان کی قربانی پیش کی، اس قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور پھر اس کے نتیجے میں اسحاق عطا فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بیٹے یہ 2 ہی نہیں تھے، بعد میں اور بھی ہوئے تھے، حالانکہ اسحاق بھی بڑھاپے میں ہوئے تھے۔ اللہ جس کو جب چاہے عطا کرے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا ذکر کریں، پیدا ہوئے ایسے گھر میں جو نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت فروش تھے، اس لیے بہت بڑی آزمائش۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دے دی تھی اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کی طرف لگاؤ نہیں رکھا بلکہ ان کے ساتھ اختلاف، لہذا والد سے اختلاف، قوم سے اختلاف، بادشاہ سے اختلاف، ہر ایک کے ساتھ بحث مباحثہ مجادلہ قرآن کریم نے ذکر کیا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے حاجہ قومہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم۔ ان سارے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید والا کبھی دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتا، ہمیشہ توحید کا منکر توحید والے سے جھگڑا کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ لہذا توحید والے کو پھر بھی اجازت نہیں کہ جھگڑے کے مقابلے میں جھگڑا، بس دلائل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے لوگوں تمہارے لیے میرے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ آپ کی ہستی کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنایا۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء رسول کے تذکرے آئے، انبیاء رسول کے واقعات بیان کیے گئے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ اگر کسی ہستی کے لیے یہی لفظ آیا ہے کہ یہ ہستی بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیارا تعلق ہے، اعلیٰ تعلق ہے، آپ کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کے بعد سب سے اعلیٰ تعلق کسی بھی بندہ مومن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے
وہ تعلق درود شریف کا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کیا کریں، درود شریف پڑھا ہے۔ اس سے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 30 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ درود شریف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مختصر پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود شریف، اور اگر پورا آپ پڑھیں، مفصل پڑھیں، تو وہ درود شریف ہے جس درود کا نام ہی درود ابراہیم، اور اس میں حوالہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کے توحید کے داعی ہونے کے اعتبار سے ہم پیروکار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا لوگوں، ابراہیم کو اس کے رب نے کئی طرح آزمایا اور ابراہیم ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ میرے بھائی، آزمائش بندے کے لیے کوئی بھی آسان نہیں ہوتی۔ بندے پر آزمائش بندوں کی طرف سے آ جائے وہ بھی مشکل ہوتی ہے۔ چاہے جائے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئے اور ایک نہیں کئی آزمائشیں آئے، اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے کو رب سے کبھی آزمائش یا مصیبت یا تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی بڑا بیمار ہوا، پتلا سا ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں جیسے چوزا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، فرمایا تم نے دعا کیا کی تھی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کی تھی کہ اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے دنیا میں دے۔ اور فرمایا تمہیں کس نے کہا اللہ سے عذاب مانگو؟ اللہ سے عافیت مانگو، آزمائش کبھی نہ مانگو، لیکن آزمائش آ جائے تو پھر اس آزمائش پر اللہ سے مدد ضرور۔ ابھی ان دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل بلکہ آج 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کی منڈیر پر بیٹھے تھے، کنویں کے اندر پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، باہر ایک صحابی بطور خادم خود ہی کھڑا ہے، حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک ہو رہی ہے باغ کے، کوئی آنے والا آیا ہے۔ فرمایا جو آنے والا آیا ہے اس کو آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر وہ خادم آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آنے والا آیا ہے، دستک دے رہا ہے، فرمایا اس کو بھی آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دے۔ پھاٹک کھولا گیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور یہ جو خادم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے اس طرح خادم مقرر نہیں کیا کہ مجھ تک کسی کو نہ آنے دے، وہ اپنے طور پہ کھڑے ہو گئے۔ صرف ایک موقع جب آپ نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کی تو پہلے دن پریشانی تھی، ایک خادم کو کھڑا کیا کہ جو آنے والا آئے اس کو روکو، پہلے مجھے بتاؤ کہ کون۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں روکا، اس لیے کہ آپ ایک سچے لیڈر تھے، آپ ایک اچھے لیڈر تھے، کسی کو کبھی نہیں روکا۔ یہ خادم خود ہی کھڑا ہو گیا تھا، نام تھا ان کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں ایک میرا بھائی ہے ابو مالک اشعری، میں چاہتا تھا آج جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، اللہ کرے میرا بھائی بھی آ جائے، لیکن یہ سعادتیں قوت بازو سے نہیں ملتی، سعادت بزور بازو میں دانا بخشد خدائے بخشدہ، اللہ نے جس کی قسمت میں لکھی اسے ملتی ہیں۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا کوئی آنے والا آیا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آنے دو، اسے جنت کی بشارت دے دو، علی بلویٰ تصیبہ، اور اسے بتاؤ کہ تیری زندگی میں آزمائشیں بڑی ہیں۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بشارت دینے والے نے جنت کی بشارت دی۔ کہا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت، اور میرے بھائی یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں ایک موقع پر جنت کی بشارت ملی۔ عشرہ مبشرہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے پاک نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے صرف 10 صحابہ، یہ مطلب نہیں ہے، وہ 10 ایک موقع پر ہوا، ان کے علاوہ بھی کئی، اور بعض صحابہ کو ایک سے زائد مرتبہ بھی بشارت ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ دفعہ جنت کی بشارت ملی، اور ان کی بشارتوں کی تعداد 10 سے 12 تک بتائی گئی، اور ایک سے زائد مرتبہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم فإني أضمن له الجنة، عثمان کو کوئی نقصان نہیں، آج کے بعد جیسے بھی عمل کرے اس کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ یہ کسی کو نہیں فرمایا، یہ صرف عثمان۔ اس کہنے والے نے کہا عثمان تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، کہا جی قبول ہے۔ اس نے کہا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری زندگی میں آزمائشیں بڑی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کہا اللہ المستعان، جب عثمان پر آزمائشیں آئیں گی تو عثمان اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ لہذا حضرت ابراہیم پر بھی آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے کبھی آزمائش مصیبت تکلیف نہ مانگے، لیکن اگر آ جائے پھر اس سے مدد ضرور مانگے، کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ ما فوق الاسباب، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا معنی اسباب کے تحت، بندہ بندے کی مدد کرے گا کہاں تک؟ جہاں تک بندے کے بس میں ہے، جہاں تک اس کے ہاتھ میں اسباب ہیں، ذرائع۔ اللہ کی ذات مشکل کشا اور حاجت روا ایسی ہے کہ وہ ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے، مشکل دور کرتا ہے۔ اسباب ہوں یا نہ ہوں
بندے کی مشکل حل کرنے پہ صرف وہی قادر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کریں کتاب میں حضرت ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ یا اللہ نے ہمارے سچے نبی تھے۔ اور قرآن کریم کی کئی صورتوں میں، خاص طور پہ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا، انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا ذکر فرمایا۔ ہر نبی کہتا ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت کا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سچے نبی تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سچا ہونا نبیوں کی صفت ہے، امانت دار ہونا نبیوں کی صفت ہے۔ یہ اچھی صفتیں ہیں، اچھی ہستیوں کی صفتیں ہیں، اعلیٰ لوگوں کی صفتیں ہیں۔ اگر ہم نے اچھا بننا ہے تو ہمیں بھی اچھے لوگوں والی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی دفعہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا، دعوت دی ہے، دین کی طرف بلایا، تو سب سے پہلی بات یہی فرمائی کہ تم نے آج تک مجھے سچا پایا یا کبھی جھوٹ بھی دیکھا؟ ہر ایک نے، سب نے بیک زبان کہا مَا جَرَّبْنَاكَ إِلَّا صِدْقًا، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہے سچا ہی پایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جب بھی لوگ آزمائیں جھوٹا ہی پاتے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم کے ذکر سے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، ثابت قدمی کا درس ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا درس ملتا ہے، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑنے کا درس ملتا ہے۔ عمر بھر بڑھاپے تک پہنچ جائیں، اولاد نہ ہو تو اولاد مانگنے کے لیے صرف اللہ کے در پہ آنے کا درس ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے درس، اس لیے فرمایا کہ جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء و رسول آئے، حتیٰ کہ آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو اللہ نے سب کو یہی کہا حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ ہمارے پاک نبی کو بھی یہی کہا کہ ان کے دین کی پیروی۔ لہذا وہ اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے، اور ان کی ذات میں ہمارے لیے، ان کے کردار میں، ان کی حیات مبارکہ کی کاوشوں میں، محنتوں میں ہمارے لیے بڑے دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے حکم قرآنی کے مطابق اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے گزارش کی، آج کی ہماری اس نشست میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قاری عبدالعظیم صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، اور انسان دنیا سے جو کچھ لے کے جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہی، باقی سب کچھ ادھر ہے، ہر قسم کی بڑائی، تکبر، سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے۔ جتنے مرضی مکان بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، سوٹ بنا لیں،
وہاں کا سوٹ الگ ہے جو سب نے ایک ہی جیسا پہنا۔ وہاں آگے اگر کام آنے والی چیز ہے تو انسان کے اعمال صالحہ ہیں، لہذا ہمیں اپنے لیے اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کیا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اور ان سے پہلے جو مومن دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ لہذا آج کی اس نشست میں یہ بھی گزارش ہے کہ ان بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ان کے ہاں ایک شادی کا بھی اہتمام ہے، اللہ کا نظام ہے، خوشیاں غمیاں سب ساتھ ساتھ، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس سلسلے کو کامیاب فرمائے اور اس نئے جوڑے کو، دونوں گھروں کو، دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، نظر بد والوں کی نظر بد سے بچائے۔ اللہ دونوں گھروں پہ اپنے فضل و کرم کا سایہ فرمائے۔ چند گزارشات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔